پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جموں کشمیر تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان جموں کشمیر تنازع کے حقائق مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان علاقائی اور عالمی امن خطرے میں ڈالنے کی بھارتی پالیسی کا عکاس ہے۔ بھارتی الزامات مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت کا مقصد خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی اور داخلی عدم استحکام سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت کی جارحانہ بیان بازی ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ پاکستان نے گزشتہ سال آپریشن بنیان مرصوص میں بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا بھارت کو سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بھارت گمراہ کن اور جھوٹے پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ قانونی حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ بیانات مسترد کرتا ہے۔ یہ بیانات حقائق مسخ نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کا فیصلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ بھارت کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات قطعی ناقابل اعتبار ہیں۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم نے خطے کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بھارتی بیان بازی خطے میں تصادم کے خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات کی اپنی پالیسی پر سختی سے قائم ہے۔ خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ صاف رہیے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کو مذاکرات کا موقع دینا چاہتے ہیں، اس لیے مسلسل دوسری رات ایران پر حملوں کا سلسلہ روکا ہوا ہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں جب والز سے پوچھا گیا کیا ٹرمپ نے کشیدگی بڑھنے کا امکان مسترد کر دیا تو انہوں نے جواب دیا مجھے ایسا نہیں لگتا۔ صدر نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ President is keeping all options on the table. I've spoken with the negotiators. I've spoken with Secretary Hegseth. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks, some space. Talks are ongoing. They're happening at every level, from the more technical aspect of it all the way to the highest levels, of course. On the Iranian regime side, they are divided. There is internal fighting. Some are seeking the guidance of the supreme leader. Others want to move into a different direction. And that makes it hugely challenging from a diplomatic standpoint, but to get to some reasonable resolution here. The president is keeping all options on the table. I've spoken with the negotiators. I've spoken with Secretary Hegseth. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks, some space. ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا فعال طور پر تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا پاکستان اور قطر کی ثالثی میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران کی اولین ترجیح اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ ایران نے آبنۂ ہرمز سے محفوظ جہاز رانی کی یقین دہانی کا وعدہ پورا کیا، لیکن امریکہ نے سال میں تیسری بار مذاکرات کے دوران دھوکہ دیا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی جہاز رانی باقیات کو بہانہ بنا کر حملے شروع کیے۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ڈی جی آئی اے رافیل ماریانو گروسی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتکاری، مکالمے اور تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ رافیل گروسی نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد متعلقہ فریقین سے مذاکرات اور رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے تاکہ ایک پائیدار اور پرامن حل تک پہنچا جا سکے۔ گفتگو کے دوران رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری کے بارے میں بھی نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ اور مؤثر کثیر الجہتی نظام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکہ اپنے ہرمز میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔
ترجمان ایرانی مسلح افواج جنرل ابو فضل شکارچی کہتے ہیں موجودہ صورتحال واشنگٹن کے لیے ناکامی کا باعث بن چکی ہے۔ حزب اللہ کی حمایت اسٹریٹجک پالیسی ہے، ختم نہیں ہوگی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا خط شیئر کر دیا۔ حزب اللہ کے شیئر کردہ خط میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت کی پہلی شرط لبنان کے علاقائی سالمیت کا تحفظ ہے۔ لبنانی سرزمین سے اسرائیل کا مکمل اور غیر مشروط انخلاء شرط ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی سے منسوب خط میں حزب اللہ کو اسرائیل کے خلاف جہادی گروہوں کی صف اول قرار دیا۔ مجتبیٰ خامنہئی کے سسر غلام علی حداد عادل کا کہنا ہے مجتبیٰ خامنہئی فی الحال کچھ وجوہات کی بنا پر کسی شخص یا ادارے کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ تو آزاد جموں کشمیر میں انتخابی دنگل سج گیا ہے۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ صبح سے ہی پولنگ سٹیشن پر ووٹرز کا رش ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ تو آزاد جموں کشمیر میں انتخابی دنگل سج چکا ہے۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انتخابی دنگل سج چکا ہے، آپ سے آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے، کوئی ایسے تحفظات جو ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے، ابھی صبح کا آغاز جو تھا وہ بڑا اسموتھ رہا۔ پہلے کیونکہ آزاد کشمیر کے حالات ایسے رہے تو تھوڑے سے جھجک کا مظاہرہ بھی لوگوں نے کیا ہوگا۔ اب دن میں الیکشن کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ جنرلی رپورٹ یہی ہے کہ بڑا پرامن طریقے سے ابھی تک جاری ہے، اور صبح کے وقت میں مسلم لیگ کی طرف سے ایک ہنگامہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے ہی چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کے۔ ہم پہ الزام لگایا گیا کہ کچھ پولنگ سٹیشن 2 ہیں کوٹلی کے، جہاں کے پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ گھر میں بیگ لے کے چلے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ گھر ہمارا نہیں تھا، وہ پی ٹی آئی کا تھا، لیکن ہم پہ، ہمارے کینڈیڈیٹ پہ الزام لگایا گیا اور اس کے اوپر اتنا ہنگامہ کیا گیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سینئر لوگ جو ہیں کہ الیکشن ملتوی کریں، فلاں کریں، ان دونوں پریزائڈنگ افسروں کو معطل کر کے ان کا سامان لے کے نیا عملہ بھیج کے پولنگ شروع ہو گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ سامان لیا گیا ان سے تو کیا وہ بیگ انٹیکٹ تھے؟ ہاں، وہ تو میڈیا دکھا رہا ہے کہ بیگ انٹیکٹ اور سیلڈ پڑے تھے۔ ہوتا کیا ہے مجھے نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے گھر کیوں گئے، وہ ان کو اپنی سزا ملے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ دور دراز کے دیہی علاقے ہوتے ہیں، یہ جس طرح پہاڑی علاقے ہیں، پریزائڈنگ عملہ جو ہوتا ہے وہ دور دراز سے آتا ہے، لوکل تو لگاتے نہیں۔ اب جو دور سے آیا عملہ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی رہنے کی وہاں اسکول میں جگہ نہیں ہوتی یا ہاسپٹل میں، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو نارملی یہ ہمارے علاقوں میں بھی ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے اس کا، کہ ان دیہات کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں اپنی روایت کے مطابق لوگ مہمانداری کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو کھانے کے لیے یا کوئی بستر یا کوئی چارپائی یا ادھر آ کے میرے ڈیرے پہ لیٹ جاؤ اور صبح جا کے اپنا کام کرو۔ جو لوگ نزدیک سے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کہیں گئے تو جس پہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت تھی، کیا وہ بیگ کھلے ہوئے تھے؟ کیا کسی جگہ پہ کوئی مور لگی تھی؟ اور اگر انہوں نے جا کے کسی کے گھر میں رات گزاری ہے، جو کہ ہمارا گھر نہیں ہے، پیپلز پارٹی والوں کا گھر نہیں ہے، تو اس پہ اتنا ہنگامہ، یہ بیسیکلی بوکھلاہٹ ہے۔ یہ سمجھ کہ انہوں نے الیکشن کو، ہمیں پتا ہے، انہیں لوگوں کے موڈ کا پتا ہے، اسی لیے یہ جو مرحلہ وار الیکشن ہیں اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ وہ موڈ سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اس خوف سے۔ لہذا انشاءاللہ وہ جو بھی کر لیں، پیپلز پارٹی فاتح کے طور پہ کشمیر کی ہمیشہ ٹریڈیشنل پارٹی تھی، کشمیر کی خدمات ہم نے کی ہیں۔ یہ آج الیکشن کے 4 دن پہلے آ کے آپ 10 بسیں دے کے لوگوں کو نہیں خرید سکتے، آپ 4 موبائل ہسپتال دے کے لوگوں کو نہیں خرید سکتے، آپ 200 لیپ ٹاپ بانٹ کے لوگوں کو نہیں خرید سکتے۔ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بجائے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی تو سال پہلے کی ہوتی، یا مہینہ ٹھہر کے کر لیتے، الیکشن کے موقع پہ سودے بازی نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بہت شکریہ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔